अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फैसल असद हाजिर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम बात कर रहे हैं दीन की किताब के बारे में, यानी कि कुरान हकीम के बारे में, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए रहती दुनिया तक के लिए हमें इनायत फरमाई है। हम अल-फातिहा की दुआ मांगते हैं जो अल्लाह ने कबूल की कुरान की सूरत में, कि अल्लाह हमें इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलना नसीब हो, हम तेरे गज़ब का हक़दार न ठहरें और हम भटक के ना रह जाएं। अल्लाह ताला ने इसका जवाब कुरान की सूरत में उसके सफ़े सफ़े पर हमें दे दिया है कि देखते जाओ इसमें मैंने क्या क्या बताया है इनाम याफ्ता लोगों के बारे में, उनके इल्म और अमल के बारे में, और क्या मैंने बताया है उन लोगों के बारे में जो गज़ब का हक़दार हुए और किस तरह लोग भटक जाते हैं। इन्हीं के जवाब कुरान में जगह जगह अल्लाह ने दिए। हम पढ़ते जा रहे हैं जगह जगह से कुरान को और कोशिश करते हैं कि अपना जायज़ा लेते रहें कि हम में इनाम याफ्ता लोगों की खुसूसियात पाई जा रही हैं या खुदा न खास्ता हम उन गलतियों में, वो इल्म की गलतियाँ हों, अमल की गलतियाँ हों, में मुब्तला हो रहे हैं जिसके बाद हम अल्लाह के गज़ब का खुदा न खास्ता हक़दार ठहरें। अल्लाह हमें महफूज रखे या हम भटक के रह जाएँ। अल्लाह हमें बचा के रखे, हमारी नस्लों को भटकने से बचा के रखे, आमीन। हम अल-बक़रा में जहाँ पहुँच गए थे पिछली नशस्त में, अगर आपको याद हो कि हमने समझा था कि आयतुल कुर्सी का मतलब क्या है, ये हमसे अमल का तकाज़ा करती है। अल्लाह ताला ने अल-बक़रा में आयत नंबर 254 से लेकर यानी कि 254 से लेकर और इसके बिल्कुल आखिर तक यानी कि 283 286 286 आयत हैं इसमें, 283 तक 283 तक मज़मून अल्लाह ने एक ही रखा है, वो है माल खर्च करना, माल का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। अल्लाह ताला ने जो पुरज़ोर हिदायत जारी की थी, झंझोड़ देने वाली हिदायत, वो आयत नंबर 254 में उसने जारी कर दी थी, जब कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीही वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। उसने कहा था खर्च करो हमारे दिए हुए माल में से, इससे पहले कि वो दिन आ जाए कि ना ही कोई लेन देन चले, ना कोई कारोबार चले, ना कोई रिश्तेदारी तुम्हारे काम आएगी, ना किसी की शफाअत तुम्हारे काम आएगी, फिर भी इनकार करते हो हमारी हिदायत का तो अपने ऊपर जुल्म करोगे। ये कहने के बाद अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ कराया था कि देखो मुझ पे ना धौंस चल सकती है, ना रिश्वत चल सकती है, ना मेरे इल्म से ज़्यादा किसी का इल्म है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे आला हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं वाहिद इलाह हूँ, मेरे सामने कोई ये इस किस्म की कोई चीज़ नहीं चलेगी, चलेंगे तो तुम्हारे अमाल तुम्हारे काम आएंगे। फिर बता दिया था कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, समझ में आती है बात तो अल्लाह का हाथ थाम लो, जो अल्लाह का हाथ थाम लेगा ये हाथ कभी छूटता नहीं है, कभी टूटता नहीं है। हाँ, फिर भी तुम तागूत यानी कि शैतानी क़ुव्वतों के साथ जाना चाहते हो, सरकशी का रास्ता अख्तियार करना चाहते हो, तो तुम्हारी मर्ज़ी, हमने इख्तियार दिया है, इसी इख्तियार पे तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, इसी पे फ़ैसला करेंगे कि कौन सही मायनों में हमेशा की आसाइशों का, हमेशा के आराम का और हमेशा की पाकीज़गी का मुस्तहिक ठहरता है यानी कि जन्नत का, और कौन ग़लाज़त में, कौन मुसीबत में, कौन आफत में जा पड़ता है यानी कि दोज़ख में जा पड़ता है। ये बताने के बाद मज़मून वही है, खर्च करने वाला। जहन में रखें, अल्लाह ताला ने जब हम कुरान पढ़ रहे हैं आज की तरतीब में, अल-फातिहा के फ़ौरन बाद जब अल-बक़रा शुरू हुई थी, वहीं पर कह दिया था कि ईमान के बाद दो चीज़ें, दो अमाल जो तुमसे चाहिए, सही मायनों में अमाल की बुनियाद जिन दो चीज़ों पर है वो सलात को कायम करने में है और वो माल को खर्च करने पर है। कौन सा माल? व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये उस माल में से खर्च करते हैं जो हमने इनको दिया है। ये माल को अपना माल नहीं समझते। ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह कई जगह जाकर कहता है कुरान में बाद में कि जो ये नहीं समझता, जो माल को अपना समझता है, दरअसल वो आखिरत का ही इनकार करता है। तो ये बहुत ही अहम अमल है। तो इस अमल पे ये सारी आयतें आ रही हैं। पूरा आखिरी हिस्सा सूरह अल-बक़रा का मैंने आपसे अर्ज़ किया 254 से लेकर 283 तक ये सारी इन्फाक की आयतें हैं। इसी को बता करके क्या अहमियत है इसकी, अल्लाह ताला ने पहले अपनी किबरियाई का, अपने इल्म का, अपनी ताकत का, अपनी कुदरत का बयान किया आयतुल कुर्सी में, आगे रिश्ते के बारे में बता दिया, फिर तीन उसने हमें मिसालें दी कि हमने अपने करीबी बंदों को, ज़ाहिर है जितना उसका करीब जो बंदा होता है जिसमें सरफ़हरिस्त अम्बिया और रसूल हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारी है, जो कुर्बानियाँ उनको देनी पड़ती हैं, जो ज़िंदगी उनको गुजारनी पड़ती है, ज़ाहिर है उनका इत्मीनान भी उसी दर्जे का होना चाहिए। तो अल्लाह ताला
ہمیں تو ان کے ذریعے نشانیاں ضرور دکھاتا ہے، لیکن جو نشانیاں وہ اپنے نبیوں رسولوں کو دکھاتا ہے وہ ظاہر ہے وہ انہی کا حصہ ہوتی ہیں، وہ انہی کا مرتبہ ہوتی ہیں، وہ انہی کا خاصہ ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے ان کو دکھائی جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے ہی وہ عظیم الشان کارنامے انجام دینے ہوتے ہیں، انہوں نے ہی وہ زندگی انجام دینی ہوتی ہے جو باقی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، وہ ان کے لیے شاندار نمونہ ہوتی ہے، تو وہ تو انہی کا حصہ ہے۔ ظاہر یہ ہر کسی کو، ہر کس و ناکس کو اور ہر ہما شما کو دکھانے والی نشانیاں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی وہاں پر کہ دیکھو ایمان اس چیز کا نام ہے، جو ہم پہ ایمان رکھتا ہے تو ہم ان کو مظاہرے بھی ایسے ہم دکھاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعات، اور پھر بیچ میں انہوں نے ذکر نہیں کیا کس کا واقعہ ہے، لیکن اتنا بتا دیا کہ کیسے موت کے بعد دوبارہ زندگی اللہ دیتا ہے۔ مضمون یہ وہی چل رہا ہے، یہ بیچ میں مین بات کو اللہ تعالیٰ نے روک کر اس میں تاکید دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ کتنی بڑی بات ہے یہ خرچ کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، جو کریں گے پھر ان کے رتبے بھی الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ایمان ہے، دیکھ لو، سمجھ لو، اگر ایمان کو سمجھتے ہو تو اس انفاق کو یعنی کہ خرچ کرنے کو اسی سنجیدگی سے لینا ہے، اس کو ایمان کا ہی مظہر، ایمان کا ہی مظاہرہ یعنی کہ ایمان کی مینیفیسٹیشن سمجھنا ہے۔ یہ سمجھانے کے بعد دوبارہ مضمون دوبارہ وہیں سے شروع کیا، جو آیت 254 میں تھا وہی مضمون وہاں سے شروع ہوا تھا۔ آیت نمبر 261 سے لے کر آگے تک اب یہ مضمون چلے گا۔ یہ مضمون خرچ کرنے کا، مال کا مضمون، ہمارے جو ویلتھ ہے اس کا مضمون، یہ اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ظاہر اس میں قرآن میں تو تدبر کرنا پڑتا ہے، اس میں ہیڈنگز نہیں لگی ہوئی، لیکن آپ ذرا سا غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کا پہلا حصہ ہے آیت نمبر 261 سے لے کر آیت نمبر 274 تک، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقہ یعنی کہ چیریٹی کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح کرنی ہے، کیا تمہارا رویہ ہونا چاہیے، اس کی آج کل کی زبان میں سمجھ لیں SOPs ہمیں دی ہیں کہ صدقہ، خیرات، دوسروں کی مدد مال میں سے کس طرح کرنی ہے، اور اب تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ایک ایک آیت ایسی ہے کہ ہمیں سمجھیں، اللہ کا ہمارے دل میں اتر جائے، ہمارے عمل میں آ جائے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے، ظاہر ہے یہی مال ہے، دوسروں کو دیتے ہو، اگر تم نے یہ مال دوسروں کو دے کر اس پر ان پہ ظلم کر دیا کسی قسم کا، مال دے کر پہلے ہی مجبور تھے، پہلے ہی کسی وجہ سے ان کو ضرورت تھی، تم نے کہا مال بھی واپس کرو گے اور اس سے بڑھ کر بھی مجھے دو گے، یعنی کہ مال پر مزید کا تقاضا، مال پر اس سے زیادہ کا تقاضا واپسی کے وقت، اسے سود کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 275 سے 281 تک اسی مضمون کے تحت ربا کے بارے میں ہدایت جاری کی ہے، اور پھر آیت نمبر 282 اور 283 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب آپس میں لین دین کیا کرو گے تو اس میں تمہارا رویہ، تمہارے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو 3 طرح کی ہدایت ہمیں جاری کی ہیں، صدقات کے بارے میں، ربا کے بارے میں ہم نے کیا رویہ اپنانا ہے، اور لین دین ہم نے کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ تھا اوور ویو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے اس میں ایک سے زیادہ نشستیں درکار ہوں گی۔ آج ہم 2 آیتیں لیں گے صرف اس موضوع پر، 261 اور 262۔ دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، انفاق کا، خرچ کرنے کا درجہ اللہ کیا بتا رہا ہے، اور پھر ہمارے رویوں کے بارے میں اللہ ہمیں کیسے متنبع کر رہا ہے، کن غلطیوں میں نہیں ہمیں پڑ جانا دوسروں پہ یہ نیکی کرنے کے بعد، دوسروں کے ساتھ اور دوسروں کو مال دینے کے بعد۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 261، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کمثلی حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ جیسے ایک خوشے میں سے، ایک دانے میں سے، ایک بیج میں سے 7 بالیاں، 7 کوپلیں پھوٹ جائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر کوپل میں سے دوبارہ 100 دانے نکل آئیں، 100 بیج نکل آئیں، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس طرح کی برکت، اس طرح کا اضافہ فرما دیتا ہے، اور آگے بتائے گا کہ کس کے لیے اور کس طرح۔ واللہ واسع علیم، واسع علیم بہت ہی وسعت والا، بہت ہی علم رکھنے والا ہے۔ دیکھیں گے کیا آیت کا مطلب ہے، کہ دیکھیں یہ ہے بدلہ، کہ آپ ایک ذرا سی بھی صدقہ کرتے ہیں خلوص دل سے، صحیح رویوں کے ساتھ، جن کو ہم سیکھیں گے اگلی نشستوں میں، تو وہ ضائع نہیں جا سکتا۔
جب ہم اللہ کے تقوی کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ غلطی کریں گے تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے، بالکل وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ کوئی اچھائی کریں گے جو کسی کے علم میں نہیں ہے لیکن آپ نے خلوص دل سے کی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کی ہے، کوئی جانے نہ جانے اللہ کے یہاں وہ ضائع نہیں ہو سکتی۔ واللہ لا یضیع اجر المحسنین، خوبی سے عمل کرنے والوں کا بدلہ تو ضائع ہوتا ہی نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دانہ اس میں سے 7 بالیاں پھوٹیں، 7 کونپلیں پھوٹیں اور ہر کے اوپر ہر بالی پر 100 دانے لگ جائیں، اندازہ کریں کہ ایک دانے کا بدلہ 700 گنا۔ یہ تعالیٰ صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے، اور آگے بتا رہا ہے جس کے لیے چاہے وہ اضافہ فرما دے، وہ آگے بتائے گا ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو یہ بدلہ ہے، یہ وہ بدلہ ہے کہ بتانے کا مقصد یہ کہ ضائع نہیں ہوگا، آنکھوں سے دیکھو گے، دنیا میں بھی فلاح پاؤ گے، اور آخرت میں جب تمہیں تمہارے نیک کاموں کے، خاص طور پہ تمہارے صدقات کے مال میں سے خرچ کرنے کے بدلے تمہیں ملیں گے تو تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کتنی وسعت رکھنے والا ہے۔ دونوں جو خوبیاں گنوائی ہیں اپنی، واسع اور علیم، کہ اس کو علم ہے تم جو کچھ کرتے ہو، تم بس خلوص پر مبنی عمل لے کر آؤ، اس کے پاس اس کی وسعت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ اس نے بدلہ بتایا ہے، یہ ٹاپک ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ آگے جا کے دیکھیں گے اس نے صدقات کے بارے میں ہمارے کیا بتایا، متنبع کیا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور باقی چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ مزید معلومات لیں گے قرآن حکیم میں سے۔ دعا مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔